اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ الطہار وصحابہ المطہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ببرکۃ اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی لیا جائے پھر وہ مجھ پہ درود و سلام نہ پڑھ سکے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول کی پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو اونچی آواز سے حضور نے فرمایا آمین، دوسری پہ اپنا پاؤں مبارک رکھا فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا اونچی آواز سے فرمایا آمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، جب نماز سے فارغ ہوئے اصحابہ اکرام نے ہاتھ جوڑ کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بات سمجھ میں نہیں آئی، پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ کریم آقا آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا فرمایا آمین، دوسری پہ تیسری پہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے پاک نبی کے غلاموں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا اس وقت جبریل امین آئے۔ اب جبریل امین کون ہے؟ جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، کون ہے جی؟ تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ ہلاک ہو جائے، اس کے لیے ہلاکت ہے کہ جس نے اپنی ماں کو اور باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ یا رسول اللہ اس کے لیے ہلاکت ہے، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو میرے کریم آقا کے غلاموں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اونچی آواز سے کہا آمین۔ دعا کس نے مانگی؟ جبریل امین نے، جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، اور اس پہ آمین کہنے والی ذات تمام نبیوں کی سردار ہے۔ جب حضور نے دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو میرے کریم آقا نے فرمایا، میرے صحابہ، اس وقت جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ جس نے ماہ رمضان کا مہینہ پایا اور مہینہ پا کر اس بدبخت نے اس کے روزے نہ رکھے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اور یارو، اب دعا مانگنے والی ذات وہ تمام فرشتوں کے سردار اور تمام نبیوں کے جو سردار ہے اس پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ جو میرا مقصود تھا، جب تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا اس وقت جبریل امین نے فرمایا، یا رسول اللہ وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے تباہی ہے
جس وقت کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں اگر ابھی لیا جائے پھر وہ درود و سلام نہ کر سکتے. اس لیے جہاں بھی آپ ہوں تنہائی میں کسی مجمع کے اندر جب میرے کریم آقا کا نام آئے تو بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب سارے حضرات پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین. سامعین وقار، آج انتہائی مسرت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے اہل ایمان کے لیے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 10 ذی الحج کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ عمل پسند ہے وہ خون بہانا قربانی اللہ کی بارگاہ میں جو آج آپ سارے صاحب استطاعت کو لیں گے، جانور لیے ہیں، پال کر رکھے ہیں اور آج اللہ کے نام پر اور پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کی خاطر آپ نے ذبح کرنے ہیں. تو میرے کریم آقا نے فرمایا 10 ذی الحج کو. اب دیکھیں نا، عمل کے اندر فجر کی نماز بھی آ جاتی ہے، 10 ذی الحج کے عمل کے اندر تہجد کی نماز بھی آتی ہے. فرض نماز کا بڑا مقام ہے. اس سے ہٹ کر ہم ابھی نماز ادا کریں گے، نماز عید الاضحیٰ، یہ بھی نماز ہے، اس کا بھی بڑا مقام ہے. لیکن میرے پاک نبی کی زبان سے سنیں، حضور نے فرمایا اللہ کے نزدیک آج کے دن سب سے جو اچھا عمل ہے، سب سے پیارا جو عمل ہے وہ جانور قربان کرنا. صاحبو، آپ سارے خوش نصیب ہو. اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، خیر کثیر عطا کر دیا، بہت کچھ دے دیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. بس تم نماز ادا کرو اور قربانی کرو. یہ قرآن کہتا ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ برباد ہے، ابتر ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ آیت مبارکہ پوری سورہ مبارکہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے. دیکھیں اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی شان میں نازل فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز ادا کرنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینی. صاحبو، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے. صاحب استطاعت، بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں، ایک شخص اگر کوئی بندہ کہہ دے نا کہ فلاں علاقے کے اندر ایک سستا پلاٹ ملتا ہے، پھر وہ 5 لاکھ جلدی اکٹھا کر لیتا ہے. اگر اس کے بیٹے کی شادی ہے، پھر اس کو غریبی یاد نہیں رہتی، اس کے پاس پیسے جمع ہو جاتے ہیں، وہ تگڑا ولیمہ کرتا ہے، امیروں کے برابر کرتا ہے. لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے نا، پھر 10 دن پہلے وہ بندہ غریب ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ صاحب استطاعت سے مراد زکوٰۃ والا معاملہ نہیں. زکوٰۃ کے اندر سونا 7 یا اس سے زیادہ تولہ ہونا ضروری ہے، لیکن قربانی کے لیے چاندی کا مسئلہ ہے. 52.5 تولہ چاندی اگر کسی سے پوچھیں آپ اس کی قیمت کتنی ہے، میرے خیال میں جھوٹ نہ ہو جائے 80 سے کم ہوگی، 70 یا 75 ہوگی. اور اس زمانے کے اندر وہ کون سا بندہ ہے جس کے پاس 70-75 ہزار روپے نہیں ہوتا. پھر جو مسئلہ ہے زکوٰۃ کا، وہ اس کے برعکس ہے کہ اس پہ سال پورا گزرنا، جو اس کا مال ہے نا اس پہ سال کا ہونا ضروری ہے. یہاں پہ 3 دن پہلے اس کے پاس مال آیا، اس پہ قربانی واجب ہے. لیکن ان کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے، سارے اہل ایمان بیٹھے ہو، اچھے لوگ بیٹھے ہو، ہم سے کئی درجے آپ لوگ بہتر ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے الحمدللہ
آپ لوگوں نے حق حلال کی کمائی میں سے جانور خریدے، ان کی تواضع کی خدمت کی، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے نام پر قربان کر دیں۔ کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر۔ اور اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ لیکن صاحبو، جو شخص جان بوجھ کر صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، جو مسئلہ آپ سمجھیں، صاحب استطاعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا اس کی قیمت ہو، نہیں، زکوٰۃ کا معاملہ ہو رہا ہے، قربانی کا ہو رہا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی اس بندے کے پاس نہیں ہے، جو واقعتاً غریب ہے وہ نہ دے، لیکن جان بوجھ کر نہ دینے والا بندہ، اس کے لیے میرے پاک نبی کا فرمان سنیں۔ اس حدیث کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ فرماتی میرے کریم آقا نے فرمایا، میرے لجپال آقا نے فرمایا کہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود جو بندہ آج کے دن، یہ 3 دن ہے جو اس کے اندر اللہ کے نام پر جانور قربان نہیں کرتا، میرے کریم آقا کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ ہے۔ وہ بندہ ذرا سوچے سمجھے کہ میں اہل ایمان ہوں اور جس لجپال نبی کا میں امتی ہوں وہ تمام نبیوں کا سردار ہے، اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے اندر سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ کریم آقا نے فرمایا آپ کے پیارے نبی۔ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا میری گناہگار امت۔ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا باقی نبی داخل ہوں۔ اور یارو آپ کا اتنا مقام، اتنا مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبوت کا تاج پہنایا، داؤد علیہ السلام کو نبوت کا تاج پہنایا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا باری تعالیٰ ہم تیرے شکر گزار ہیں، تو نے ہمیں نبوت کا تاج دیا، سلطنت دی، حکومت دی، لیکن ہماری ایک خواہش ہے، ہماری منشا ہے، ہماری تمنا ہے۔ اللہ کی طرف سے ندا آئی، ہاں عیسیٰ کیا چاہتے ہو، داؤد کیا چاہتے ہو؟ فرمایا آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم داخل ہیں۔ اور یارو اللہ کے نبی دعا مانگیں کہ ہم آخری نبی کے امتی بن جائیں، لیکن ہم کتنے خوش نصیب بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے وہ محبوب عطا فرمایا کہ جس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ امتوں کو آپ پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں۔ اگر دن کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اس کے چہرے پر شام کو لکھا ہوتا تھا اس نے آج فلاں گناہ کیا ہے۔ کچھ ایسی امتیں تھیں ان کے گھروں کے باہر لکھا ہوتا تھا کہ اس شخص نے آج یہ ظلم کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ ماں باپ کا نافرمان ہے۔ لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، ہم گناہوں کے اندر لت پت ہیں مجھ سمیت، لیکن وہ کریم آقا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ اس پیارے محبوب کا حکم سماعت فرمائیں، اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ان پر غور کریں۔ حضور نے فرمایا صاحب استطاعت ہے، مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال کے مطابق وہ بندہ پھر کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں غریب ہوں، میں قربانی نہیں دے سکتا۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، حضور نے فرمایا ہماری عیدگاہ کی طرف وہ بندہ نہ آئے۔ اس بات کا خاص خیال ہے، کوشش کریں آگے یہ سب مکمل کر لیں، آنے والے بندے پیچھے جگہ نہیں، آگے آگے مہربانی۔ اور آپ کو پتا ہے نماز میں پہلی صفوں میں زیادہ ثواب ہو رہا ہے، آگے مہربانی آگے بھی آ جائیں، سب مکمل کر لیں، برائے کرم پیچھے بیٹھے آگے آ جائیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مسئلہ غور سے سماعت کر لیں دوبارہ کہ صاحب استطاعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس شخص پہ زکوٰۃ واجب ہے، جو اتنا مال رکھتا ہے، اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، نہیں، اس کا مسئلہ الگ ہے اور قربانی کا الگ ہے۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے ماشاءاللہ وہ تو خرید رہے ہیں مال، لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ذہن سے بات نکال لیں،
زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے، قربانی کا الگ ہے۔ قربانی کے لیے حکم ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت چلا آپ سام لگا لیں 80,000 سے بھی کم ہے یار، اس کے باوجود وہ بندہ سستا پلاٹ خرید لیتا ہے، اپنی شادی پر لاکھوں میں خرچ کر لیتا ہے، لیکن جب قربانی کے مسئلہ آئے تو 10 دن پہلے وہ غریب ہو جاتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ یہ غور سے مسئلہ سنیں، جس کو اللہ نے مال دیا اللہ بڑا کریم ہے، جس نے دیا وہ لینا بھی جانتا ہے، لیکن اگر اس نے دیا ہے پھر اس کے نام پر خرچ کرنے کی جب وقت آ جائے پھر یہ نہ دیکھے میرے پاس کچھ نہیں، یارو وہ دینے والا ہے۔ اور تجھے پتا ہے کہ جو تو نے جانور ذبح کرنے قربانی کا، کل قیامت کے دن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی جانور تیری سواری بن کر آئے گا۔ مسئلہ ہے نا کہ جب جانور خریدتے ہو اس کی تواضع کرو، خدمت کرو، ذبح کرتے وقت چھری اس کے سامنے تیز نہ کرو، یعنی اس کی اچھی تواضع کی جائے، خدمت کی جائے، اس لیے کہ کل تیرے یہ جانور کام آئے گا پل صراط پر۔ پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے پاک نبی نے فرمایا قربانی کا جانور جب انسان ذبح کرتا ہے اب خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور تو کتنا خوش نصیب ہے، ابھی خون زمین پر نہیں گرا، جانور تیرا مقبول ہو چکا ہے۔ پھر لجپال نبی کے غلاموں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا ایک ایک بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مینڈا جو ہے اس کے بال زیادہ ہوتے ہیں، دمبا جسے ہم کہتے ہیں، حضور نے فرمایا اللہ کے خزانے کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ تو کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ ایک ماں بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، لیکن گھر تو 70 ماؤں سے جتنا پیار بندے سے کرتا ہے، اور بندے اس کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھنا، اس کی بارگاہ میں جھک کر تو دیکھ، ہم نماز کی طرف نہیں آتے۔ یہ پیغام ہے دوستو، نماز فرض ہے۔ میں اتنا کہوں گا کہ ایک حدیث پاک آپ سن لیں اور اس پر غور کریں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا، تمام نبیوں کی امتیں سب جمع ہوں گی، سارے نبیوں کی امتیں، سارے نبی وہاں ہوں گے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے آواز آئے گی میری بارگاہ میں جھکو، یہ حدیث کے الفاظ ہے، میری بارگاہ میں سارے سجدہ کرو۔ خدا کی قسم حدیث کے الفاظ ہیں، سارے سجدے میں چلے جائیں گے، بے نمازی کوشش کرے گا لیکن اس کی کمر اکڑ جائے گی۔ اور یارو کتنی ندامت ہوگی، رب کا حکم اور سارے نبی سامنے، اور جس لجپال نبی کے ہم غلام ہیں اس کی غلامی کے ہم نعرے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول پہ جان بھی قربان ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ اور یارو اس کے لیے کتنی ندامت ہوگی، کتنی شرمندگی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے، اسماعیل علیہ السلام موجود ہے، لجپال نبی موجود ہے۔ رب حکم دے گا میری بارگاہ میں جھکو، سارے سجدے میں چلے جائیں گے، بے نمازی کوشش کرے گا لیکن کمر کے اندر سریا ہو، کمر آکڑ جائے گی، سجدے میں نہیں جا سکتا۔ یہ اس بات پہ غور کریں۔ قربانی ہمیں یہی درس دیتی ہے، ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کریں، صلہ رحمی کریں، اچھے انداز کے ساتھ گفتگو کریں، کسی کو ہماری طرف سے تکلیف نہ ہو۔ تو سامعین ذوالفقار، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔